اسٹوری وتھ شاہمین میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنے سبسکرائبرز کے آنے کی بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو میری اسٹوریز کو سن کر میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں ان کو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آئیے آج ایک اور ایسی کہانی کی جانب چلتے ہیں کہ جو میں نے بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اسے لازمی پسند کریں گے، اور جاتے جاتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ دیکھو بیٹا، اب تمہاری شفٹنگ کا وقت بہت قریب ہے، 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ابھی تمہاری شادی پر میں نے کتنا زیادہ خرچ کیا ہے، پیسے جمع ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، یہاں سیلری آتی ہے اور یہاں ٹھکانے لگ جاتی ہے، اور اب تو بیٹا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور اوپر سے تمہاری کمپنی نے تمہاری پوسٹنگ اسلام آباد کر دی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ میں یہاں دیکھوں یا تم اس گھر کے خرچے اٹھاؤ گے؟ مجھے میری ماہانہ میکسیمم رقم جو تم مجھے دیتے آئے ہو ہر حال میں دینا، کیونکہ میں یہاں خالہ کے گھر میں لگ بھگ 6 ماہ تو ہوں، اس کے بعد دیکھو تمہاری شفٹنگ کہاں ہوتی ہے۔ آخر کو کب تک تم بھی اس طریقے سے ملازمت کرتے رہو گے بیٹا؟ اپنا کاروبار تو کرنا ہی ہوگا۔ جی اماں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور دیکھو مہانور پر بالخصوص نظر رکھنا، جوان جہان ہے اور اوپر سے خوبصورت ہے، ذرا دھیان رکھنا یہاں وہاں تمہارے پیچھے سے بھٹک نہ جائے۔ اماں آپ چلتی نا، مجھے کیوں ڈرا رہی ہیں؟ ویسے بھی اسے آپ نے ہی میرے گلے میں لٹکایا ہے، میں تو اچھا خاصا اس نازیہ کو پسند کرتا تھا، نہ جانے آپ نے اس کو کیا دیکھ کر میرے لیے چن لیا۔ بیٹا اس میں کمی کس چیز کی ہے؟ کچھ ہے یا نہیں؟ لیکن یتیم ہے، غریب ہے، دیکھو جہیز بھی نہیں لائی۔ ارے تو کیا ہوا، گھر کے کام تو سارے کرتی ہے، تجھے شادی کا شوق ہے نا، تو کر لیو، اسے میرے لیے چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے اماں، جیسا آپ کہتی ہیں، لیکن ہر کام پلان کے تحت ہی ہونا چاہیے۔ میں دوسری شادی نازیہ سے عنقریب ہی کر لوں گا، پھر آپ جاننا، اور آپ کی یہ ملازمہ، ویسے بھی سو کالڈ ملازمہ مجھے اچھی ہی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ سامان پیک کر دیا ہے، بس 2 دن بعد تمہاری روانگی ہے، اور دیکھو میرے پیچھے سے اس کا خیال رکھنا، میں پھر کہہ رہی ہوں، فون دینے کی اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بھلا میں کیوں فون دینے لگا؟ اس کا ہے ہی کون؟ محلے میں بھی ایک خالہ کے پاس رہتی تھی جس سے اس نے سلائی سیکھی، ماں باپ تو اس کے بیچارے حادثے میں چل بسے، اور تو نے اس کو میرے گلے کا گھنٹا بنا دیا۔ کیا یہ میرا گزارا سلائیاں کر کر کے کرے گی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ میں نے کہہ دیا نا تم شادی کر لینا، بس نہ جانے میرے ماتھے میں کیا کھڈا تھا، وہ کون سی ایسی منحوس گھڑی تھی جب اس کو میں نے تیرے لیے پسند کر دیا۔ میں اس سلائی والی کی بہکاوے میں آ گئی تھی۔ چلو نیکی کی نیکی تو ہو گئی، اور ویسے بھی اسلام میں 4 شادیاں جائز ہے، میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ تو بھی تو میرا اکلوتا ہی بیٹا ہے نا۔ اماں بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ، اور اگر نازیہ کو یہ بات پتہ چل گئی نا کہ میں نے خاموشی سے شادی رچا لی ہے، باخدا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، کون بتائے گا اسے؟ ہاں یہ بات تو ہے، نازیہ سے تو کسی کا رابطہ بھی نہیں، اور وہ میرے گھر بھی نہیں آتی۔ جی اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تو ایک ایسا پردہ ہے، پردہ ہی رہ جائے گا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر شیطانی ہنسی ہنس رہے تھے۔ مہانور کی شادی کو بھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، اچانک شادی ہوئی، سادگی سے نکاح پڑھا دیا گیا تھا، اور وہ بیچاری اس تنگ بھری زندگی سے نکل کر یہاں ان جاہلوں میں آ پھنسی تھی۔ اماں جی، میں نے کھانا سرو کر دیا ہے، آ جائیں کھا لیں، اس سے پہلے کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ عبدالرشید صاحب کو تو ٹھنڈا کھانا پسند ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم آ رہے ہیں، تم چلو۔ اماں ہو نہ ہو مجھے اس پر شک ہوتا ہے، یہ ہماری باتیں چھپ چھپ کر سنتی ہے، اور پھر رات کو کہتی ہے کہ آپ کو میری کوئی بات بری لگ گئی۔ بھلا اماں، میں اس کو دن بھر منہ نہیں لگاتا، اور رات کو اس کا یہ بیزار بھرا سوال سن کر دل چاہتا ہے اس کے بال نوچ لوں، کمرے سے باہر نکال دوں، کیونکہ میں رات بھر نازیہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے آن لائن بھی رہتی ہے۔ کیا کروں،
بزنس کا کہہ کر اس کو بھی ٹلخا رکھا ہے اور اسے بھی یہی سمجھا رکھا ہے کہ میں آواز سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں اب اماں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میری اماں بھی باہر جو ہو گئی ہیں۔ کیا کروں امی، دونوں جانب پھنسا دیا آپ نے مجھے۔ آپ کو ملازمہ کی ضرورت تھی اور کچھ نہیں، اس ملازمہ کو آپ ہی سنبھالنا۔ بیٹا صرف 6 مہینے اسلام آباد سے واپسی جب تیری پنڈی پوسٹنگ ہوگی، مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو امید سے کر دے گا۔ اور دوسری بات، جب یہ امید سے ہو گئی تو یہ میرے پاس ہی رہ جائے گی، اس کے پاس بھاگنے کا کوئی چارہ نہ ہوگا، اور تو آرام سے نازیہ کے ساتھ رہتے رہنا۔ ہم کوئی نہ کوئی گیم کر لیں گے۔ تو بھلے میرے گھر میں نہ آنا، ہم کہہ دیں گے کہ تو دبئی شفٹ ہو گیا ہے 2 سال کے لیے، کبھی کبھی چکر لگا لیا کرنا، بات جب تک دبے گی ہم اس کو دباتے ہی رہیں گے۔ دونوں بڑی عیارانہ ہنسی ہنس رہے تھے۔ آج ان کی روانگی کا دن تھا۔ مہانور بہت خاموش اور چپ طبیعت کی مالک تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ایک بہت بڑے حادثے سے گزر جانے کے بعد خاموش ہو گئی تھی، اور عبدالرشید تو اسے منہ ہی نہ لگاتا تھا۔ ایسے موقع پر ایک شوہر کی محبت ہی عورت کو مضبوط بناتی ہے، اور جب شوہر ہی اپنی بیوی سے محبت نہ کرے، اس کو وہ ازواجی سکھ نہ دے سکے، تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ نئے گھر میں آ چکے تھے۔ کافی طویل مسافت طے کرنے کے بعد اب وہ تھکن سے چور ہو گئے تھے۔ یہ ایک کوارٹر تھا جس کے 3 کمرے اور چھوٹا سا گارڈن صحن میں تھا۔ اچھی خاصی کیاریاں لگی ہوئی تھیں، جسے دیکھ کر مہانور نے ہلکی سی ہنسی مسکرائی اور گارڈن کو دیکھ کر خوش ہو کر بولی، میرا یہاں اچھا وقت گزرے گا، مجھے پھول بہت پسند ہیں۔ عبدالرشید نے گردن گھما کر دیکھا اور کہنے لگا، کام کرنا ٹائم پر اور پھولوں سے محبت کر لینا بعد میں۔ ابھی چلو اندر، مجھے بھوک لگی ہے، جو کھانا اماں نے باندھ کر دیا ہے وہ نکالو اور ہم کھاتے ہیں۔ عبدالرشید نے بہت ہی زیادہ چبھیلے لہجے میں مہانور کو ڈانٹا۔ مہانور نیچے گردن کیے اندر چلی گئی۔ پورا کوارٹر صاف ستھرا تھا کیونکہ وہاں پر پہلے ہی ایک مالی موجود تھا۔ اس نے پورا گھر صاف کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نازیہ کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگی، کیسا لگا تمہیں کوارٹر؟ بہت اچھا ہے نازیہ، اچھا وقت گزرے گا، تم سے ملاقات ہو سکتی ہے یہاں پر؟ نازیہ نے رشید سے کہا۔ ملاقات؟ ہاں ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں پرسوں آ رہی ہوں تم سے ملنے، اور اچھا وقت گزاریں گے۔ ٹھیک ہے نازیہ، تم پریشان نہ ہو، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر عبدالرشید نے فون آف کر دیا تاکہ دوبارہ نازیہ کا فون نہ آ سکے۔ عبدالرشید اندر ہی اندر بڑبڑایا، لو ایک اور مصیبت اب میرے سر پر نازل ہونے والی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے اماں نے اس چڑیل کے پلے جو باندھ دیا ہے۔ کھانا کھا کر بیزار ہو کر کہنے لگا کہ جاؤ جا کر دوسرے کمرے میں آرام کرو، اور دیکھو میں اس کمرے میں کام کر رہا ہوں، خبردار جو دروازہ بجھا کر مجھے تنگ کیا۔ چائے چاہیے ہوگی میں آواز لگا دوں گا، یہ جو چیز بھی چاہیے ہوگی میں تمہیں کہہ دوں گا، ادھر آنا نہیں۔ دھڑ سے دروازہ بند کر دیا اور مہانور بیچاری دوسرے روم میں چلے گئی جہاں صوفہ سیٹ تھا اور ساتھ ہی ایک سنگل بیڈ روم۔ کچھ داہنی جانب پر کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ مہانور نے کتابیں اٹھا کر ایک ایک کر کے چیک کرنا شروع کی۔ اسے یہ کمرہ بہت ہی پرسکون لگ رہا تھا۔ ریسٹ چیئر پر بیٹھ کر ایک کتاب کھول کر اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ یہ ایک کہانی تھی جو کہ پر اسرار دنیا سے جڑی ہوئی تھی، ایک جن کی کہانی۔ وہ کہانی پڑھتے پڑھتے کب سو گئی مہانور کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ریسٹ چیئر پر ہی سوئی تھی۔ جب اس کی صبح آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سنگل بیڈ کے اوپر ہی سوئی ہوئی ہے اور اچھا سا لحاف اوڑھا ہوا ہے۔ داہنی جانب جگ اور گلاس رکھا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ مجھے عبدالرشید نے یہاں لٹایا ہوگا، اور دیکھو میرا کتنا خیال ہے۔ جگ اور پانی بھی رکھ دیا۔ وہ خوشی خوشی اٹھی، عبدالرشید صاحب کا کمرہ کا دروازہ بجایا۔ اندر سے عبدالرشید بولا،
ہاں ہاں میں جاگ رہا ہوں، جاؤ فٹافٹ انڈا آملیٹ اور بریڈ کا ناشتہ تیار کرو، اور ایک پراٹھا لازمی بنا دینا، میں بس آدھے گھنٹے میں نکلوں گا۔ وہ کیا آپ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا کام ہے؟ وہ رات کو آپ نے دیکھو میں بہت زیادہ مصروف رہا ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، اور جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ سوتی رہی ہوگی کمرے میں، ہے نا؟ ساری سفر کی تھکان اتاری ہوگی، اب پورے گھر کا کام کرنا، اور دیکھو دروازہ کھول کر باہر جانے کی ضرورت نہیں، جو بھی ضرورت کا سامان ہو تمہیں مالی لا دے گا۔ اس کا کوارٹر بھی عبدالرشید کے کوارٹر کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور دروازہ بجائے اور مالی کہہ کر پکارے تو دروازے پر جانا، ورنہ خبردار کسی کے لیے دروازہ کھولا ہو تم نے تو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ مہانور سر جھکائے اپنے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچن کیا تھا، بہت خوبصورت سا کیبینیٹوں سے تیار ہوا ہوا یہ کچن تھا، امریکن اسٹائل میں، اور ہر ضرورت کا سامان ڈبل ڈور فریج میں موجود تھا۔ اس نے اس میں سے سامان نکال کر جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا۔ ابھی مہانور یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، فٹافٹ ٹرے سجا کر عبدالرشید صاحب کے کمرے میں جا پہنچی۔ ہاں ہاں یہاں رکھ دو اور جاؤ، دیکھو اب کمرے میں نہ آنا، میں جا رہا ہوں کھا کے، اور سنو اس میں سے جو بچ جائے تو کھا لینا، ورنہ اپنے لیے نیا ناشتہ تیار کر لینا۔ مہانور کے ارمان چکنا چور ہو گئے تھے، وہ تو یہاں آ کر بھی سکون میں نہ تھی۔ اس نے تو اپنی زندگی کے خاص ایاموں کو بھی ایک نوکرانی کی طرح گزارنا شروع کر دیا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے اسی طرح مہانور کو کاموں میں لگے لگے۔ عبدالرشید سوائے حکم چلانے کے کوئی دوسرا کام نہ کہتا تھا۔ مہانور بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ ایک روز وہ جیسمین کے پودوں کے پاس بیٹھی، ان جیسمین کے پودوں کی خوشبو لے رہی تھی۔ کتنے خوبصورت پھول اگے ہیں اس پودے میں، دیکھو تو ذرا۔ ایک توڑ کر اپنے بال میں سجا لیا، دوسرا توڑ کر بھی اپنے بال میں سجا لیا۔ اس کے بال بہت دراز تھے، آہستہ آہستہ کر کر اس نے سارے پھول توڑ کر اپنے بالوں میں سجا لیے، اور کمرے میں جا کر اپنے آپ کو سراپا شیشے میں دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت ہو۔ جب یہ آواز مہانور کے کانوں سے ٹکرائی، وہ ایک دم کو خوف زدہ ہو گئی کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ جیسمین کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں محسوس کر رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ آتی ہوں، صبر نہیں ہوتا، اندر ہی اندر بڑبڑانے لگی، کہنے لگی کہ میں تو عبدالرشید کے اس برے رویے سے بیزار آ گئی ہوں۔ اچانک دروازہ کھلا، سامنے ایک خوبصورت سا لڑکا ہاتھوں میں ٹرے لیے کھڑا تھا، جس کے اندر بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی بریانی کی۔ یہ لیجیے، مجھے خاص طور پر میری اماں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مہانور اس لڑکے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ نیلی گہری آنکھیں، سرخ سفید رنگ، لمبا چوڑا، اور وہ لڑکا مہانور کی آنکھوں میں بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ جی آپ یہیں رکیں، میں ابھی برتن خالی کر کے لاتی ہوں۔ مہانور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کچن کی جانب گئی، اور فوراً برتن خالی کر کر بھاگتی ہوئی آئی کہ کہیں عبدالرشید صاحب نے دیکھ لیا تو میرا منہ توڑ دیں گے۔ یہ لیجیے آپ کے برتن، اور اپنی امی کو ہمارا شکریہ کہہ دینا۔ آپ نئی آئی ہیں اس گھر میں؟ جی میں نئی آئی ہوں۔ وہ لڑکا بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام تو زنیر ہے، اور آپ؟ میں مہانور ہوں۔ شکریہ، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اور دیکھیے، میں آپ کے لیے جو یہ کھانا لے کر آیا ہوں، اس کا فیڈ بیک لینے میں آؤں گا ضرور، کیونکہ میری اماں ہر جمعرات کو مزے مزے کے کھانے بنا کر پورے محلے میں بانٹتی ہیں۔ یہاں اکا دکا گھر ہیں ویسے بھی، اور میں جب شہر جاتا ہوں خوب سارا سامان لے آتا ہوں،
وہ بلا وجہ مہانور سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا چلیں، اللہ حافظ۔ مہانور نے یکدم دروازہ بند کر دیا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد عبدالرشید نے بہت ہی زبردست طریقے سے دروازہ بجایا۔ کہاں سو گئی تھیں؟ گیٹ پر کیوں نہیں آئیں؟ کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں کر رہی تھی، بس تھوڑی سی نماز عصر ادا کرنے میں لگی تھی۔ نماز عصر ہی ادا کر رہی تھی نا؟ عبدالرشید یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ آج مہانور کو خوف آنے لگا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ عبدالرشید اس پر شک کرتا ہے۔ اگر آپ کو صحیح نہیں لگتا تو آپ مجھے ماں کے پاس واپس بھجوا دیں، ایسا ہی کرنا پڑے گا اب تو۔ عبدالرشید اندر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے، کیا بنایا ہے تم نے؟ وہ بریانی، ہاں جلدی لے آؤ۔ مہانور کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، وہ بتا ہی نہ سکی کہ یہ بریانی تو پڑوس سے آئی ہے۔ کھانا کھاتے ہی جا رہا تھا، خاموش، ایک دم چپ چاپ، کوئی بات ہی نہیں کی۔ کیسی لگی آپ کو بریانی؟ خاموشی سے کھانا کھانے دیتی ہو یا اٹھ کر چلا جاؤں؟ تمہاری عادتیں مجھے نہیں پسند، بیکار کی باتیں۔ کھانا کھا کر اب عبدالرشید انگڑائی لیتے ہوئے اٹھا، کہنے لگا، یہ جو بچ گیا ہے اسے سمیٹ لو اور جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو تمہیں آواز لگا دوں گا۔ عبدالرشید تیز تیز قدموں سے اب اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ مہانور، آج اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے تیری؟ میرا شوہر اتنا ظالم کیسے؟ وہ کیوں نہیں مجھ سے محبت کرتا؟ وہ کیوں نہیں میرے پاس بیٹھ کر 2 بول پیار کے بولتا؟ وہ تمام برتن اٹھا کر اب کچن کی جانب پڑ رہی تھی۔ تمام کچن صاف کر لینے کے بعد وہ واپس اپنی چیئر پر آ بیٹھی اور اسی کتاب کو کھول کر پھر سے پڑھنے لگی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب اسے لگا کہ آنگن میں کوئی ٹہل رہا ہے، پودوں کے پاس۔ مہانور کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ دبے دبے قدموں سے باہر آئی۔ ہو سکتا ہے عبدالرشید صاحب ٹہل رہے ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو، لیکن یہ کیا؟ اس نے دیکھا کہ وہی لڑکا اندر آنگن میں ٹہل رہا ہے۔ آپ اندر کیسے آ گئے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر اندر سو رہے ہیں، خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو مجھ پر الزام لگ جائے گا، آپ یہاں سے جائیں۔ زنیر نے مہانور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم اس شوہر کے ہاتھوں بہت مجبور ہو، تمہیں یہ بہت ستاتا ہے، اور ادھر بیٹھو، میں تمہیں اس کی ایک بات بتاتا ہوں۔ مہانور ایک انجانی سی کشش کا شکار ہو گئی تھی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زنیر کو دیکھ رہی تھی۔ زنیر مہانور کا ہاتھ تھامے اسی چنبیلی کے پودے کے پاس لے آیا تھا۔ تمہیں اس پودے اور اس میں اگے پھولوں کو بہت پسند کیا نا؟ ہاں، پر آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں کیسے جانتا ہوں؟ بیٹھو، تمہیں سب بتاتا ہوں، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا اچھا دوست بن سکتا ہوں اگر تم چاہتی ہو تو۔ لیکن اگر عبدالرشید صاحب اٹھ کر باہر آ گئے تو وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، یہاں سے جاؤ۔ میں نہیں جا سکتا، میں یہیں رہتا ہوں۔ آپ یہاں کیسے رہتے ہیں؟ زنیر نے بولا، سنو مہانور، میں انسان نہیں، میں ایک جن ہوں۔ جیسے ہی مہانور نے یہ الفاظ سنے وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زنیر اس کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دیکھو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرا نام زنیر نہیں، اور نہ ہی وہ بریانی میری ماں نے بھیجی تھی، وہ تو میں تمہارے لیے لایا تھا جو تم نے ساری کی ساری عبدالرشید کو کھلا دی۔ اور میرا نام عزازیل ہے۔ عزازیل کے بائیں ہاتھ میں چمیلی کے پھولوں کا گچھا تھا، یہ لو میری طرف سے، اپنے دراز بالوں میں سجا لو،
تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ مہانور خوف کے اور ڈر کے ملے جلے تاثراتوں میں بیٹھی تھی۔ نہ وہ چیخ سکتی تھی، نہ وہ عبدالرشید کے پاس بھاگ سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ عبدالرشید تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ تمہیں مارنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ وہ تمہیں اپنی ماں سے بچا کر یہاں مارنے کے لیے لایا ہے، اور کل دیکھنا تمہارے لیے وہ جو چیز بھی لے کر آئے گا اس کے اندر تمہیں ثبوت مل جائے گا، اور تم اسے کھانا مت۔ میں تمہیں ثبوت دوں گا، اور اس کے بعد میں جو عبدالرشید کا انجام کروں گا وہ تم دیکھو گی۔ اور سنو، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ یہ جو مالی ہے نا، وہ بھی میرا چچا ہے۔ یہ ہم جناتوں کا گڑھ ہے، اور تم یہاں آ گئی ہو۔ مجھے تم پسند آ گئی ہو مہانور۔ میں جانتا ہوں تمہارے ماں باپ نہیں، اور کل کے بعد جو ہوگا میں وہ بھی تمہیں بتا دوں گا۔ ڈرنا نہیں، انتظار کرو۔ میں تمہارا محسن ہوں، اور تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تمہیں یہاں رہتے رہتے، لیکن میں نے آج تک تم جیسی انسان نہیں دیکھی۔ تم بہت نیک اور اچھی ہو۔ یقیناً تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش انتہائی اچھے درجے پر کی ہے۔ مہانور انتہائی دکھی ہو چکی تھی۔ اس کے دل اور دماغ سے اس زنیر نامی عزازیل کا خوف نکل گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عزازیل کو اپنا محسن سمجھ رہی تھی، اور عبدالرشید کو اپنا دشمن۔ ساری رات اس نے اپنے سنگل بیڈ پر روتے گزار دی، اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے گزار دی، اور یہی سوچتی رہی کہ اگر سچ میں عزازیل کی بات سچ ہو گئی تو کیا یہ مجھے مار دے گا، اور میری موت بے سبب ثابت ہو جائے گی؟ یہ اپنی ماں کو کیا جواب دے گا؟ یقیناً یہ مجھے مار کر یہیں دفنا دے گا۔ خوف کے ملے جلے اثرات مہانور کو آج سونے نہیں دے رہے تھے۔ 7 بج گئے تھے۔ مہانور اٹھی۔ کچن میں اس کو تمام سامان تیار ملا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ عزازیل نے کیا ہے۔ ٹرے میں تمام سامان ناشتے کا رکھ کر اب وہ عبدالرشید کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ بجایا۔ ہاں میں جاگ رہا ہوں۔ سامان لے کر جیسے ہی وہ ٹرے داخل ہوئی اندر، عبدالرشید خوش ہو گیا۔ آج کا ناشتہ تو بہت زبردست ہے۔ چلو جاؤ اب یہاں سے۔ اس نے پھر مہانور کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ مہانور بہت زیادہ دکھی تھی۔ ایک طرف اس نے قربانی دی، اپنے ماں باپ کھوئے، اور یہ شفاق شوہر اس کو مارنے جا رہا ہے۔ اس کے اندر تو کاٹے خون نہ تھا۔ عزازیل اس کو سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چمیلی کے پھول تھے۔ آگے بڑھو مہانور، یہ لے لو، میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ دیکھو، اپنی آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ۔ جو میں کہتا ہوں وہی کرو۔ عبدالرشید تمہیں اتنی آسانی سے مار نہیں سکتا۔ وہ کیا جانے کہ عزازیل کو مہانور سے محبت ہو گئی ہے، اور اتنا آسان نہیں مارنا۔ تم جانتے ہو نا عزازیل، میں شادی شدہ ہوں، اور میں تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتی۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھے بھی اسی نظر سے دیکھو؟ بس مجھے تمہاری عزت اور تم سے محبت کرنا آ گئی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ عبدالرشید اندر سے چلانے لگا، کس سے باتیں کر رہی ہے؟ خبیث عورت، اندر آ۔ پاگل ہو گئی ہے، نفسیاتی خود سے باتیں کرنے لگی ہے۔ میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی، اور نہ ہی میں نے کسی سے بات کی ہے۔ آج عبدالرشید نے مہانور کو مارا، اس کے چہرے کو لال سرخ کر دیا۔ مجھ سے زبان چلاتی ہو؟ صبر کرو، تمہارا آج بندوبست کر دوں گا۔ بھیج دوں گا تمہیں تمہاری ماں سے ملنے۔ کیا مطلب؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اماں تمہیں یاد کر رہی ہیں، اور میں تمہیں آج شام کی بس میں بٹھا دوں گا۔ اسٹیشن پر وہ تمہیں ملنے آ جائیں گی، اور وہیں سے ان کے ساتھ گھر چلی جانا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی یہاں رہنے کا شوق نہیں۔ ہاں زیادہ زبان نہ لڑاؤ مجھ سے۔
عبدالرشید غصے سے بھرا آج گھر سے نکلا تھا۔ مہانور شام ہونے کو آئی تھی۔ آج مہانور اس ریسٹ چیئر سے اٹھی ہی نہ تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں لال انگارہ کر رکھی تھیں، منہ سجا لیا تھا۔ عزازیل اس کے پیروں میں بیٹھا رہا تھا۔ دیکھو مہانور، کھانا کھا لو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میری جان چھوڑ دو عزازیل، جاؤ۔ میں تو عبدالرشید سے یہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ اس گھر کے اندر کوئی جن ہے۔ دیکھو، وہ تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ویسے بھی آج اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، شکر مناؤ کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو نہیں توڑا، اور جو میں کرنے جا رہا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مہانور کی آنکھوں میں وہ مسلسل گھور رہا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں مہانور کو بےتاب کر دیتی تھیں، اور مہانور اپنی نظریں فوراً نیچے کر لیا کرتی تھی۔ عزازیل اب دور ہوتا چلا گیا، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ دیکھو، میں کہہ رہا ہوں، کچھ مت کھانا، ورنہ میں سامنے آ جاؤں گا، اور جو ہوگا تم سمجھ سکتی ہو نا۔ اس نے مہانور کو دھمکایا تھا، کیونکہ وہ مہانور پر پہلے ہی شک کا الزام لگا چکا تھا۔ مہانور جلدی جلدی گیٹ کی جانب بڑھنے لگی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ بجنے لگا۔ عبدالرشید کو سامنے پا کر وہ ہکا بکا ہو گئی۔ کیوں؟ میرے سوائے کسی اور کا انتظار تھا؟ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ منہ کیوں سجا رکھا ہے؟ ابھی تک رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی۔ میں مر تو نہیں گیا؟ چلو اندر، دروازہ بند کرو اور سیدھی کمرے میں آ جاؤ۔ مہانور نے بالکل ایسا ہی کیا۔ یہ لو، یہ آج میں تمہارے لیے اسپیشل ربڑی کھیر لے کر آیا ہوں، اسے کھا لو۔ جاؤ، پلیٹ میں نکالو، آپ کھائیں گے؟ نہیں نہیں، مجھے نہیں کھانا، پہلے تم کھا لو، تم نے اگر بچا دی تو میں کھا لوں گا۔ مہانور نے بالکل کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سپاٹ لہجے میں، سپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ میں شاپر پکڑے کھیر کا اپنے کچن کے جانب چلی گئی۔ عزازیل ہاتھ باندھے کونے میں کھڑا تھا، مسکرانے لگا۔ کیا کہتی ہو؟ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ؟ مہانور نے عزازیل کی بات کا جواب ہی نہ دیا۔ اس نے ایک پیالے میں کھیر نکال لی تھی، کیونکہ مہانور نے اپنے اندر یہ ذہن بنا لیا تھا، میں جی کر کیا کروں گی؟ مجھے ایسے سفاک آدمی سے سوائے موت کے کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ اور عزازیل مہانور کی اس بات کو پڑھ چکا تھا، کیونکہ وہ جن تھا۔ انسانوں کے اندر کی چلتی بات جان لینا جناتوں کے لیے کوئی مشکل معنی نہیں ہوتی۔ بات سنو مہانور، اس کا کیا کرو گی؟ مہانور مسکرانے لگی۔ کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے چمچ اٹھا لیا تھا اور کھیر کا باؤل لے کر ریسٹ چیئر پر جا بیٹھی۔ کھاؤں گی اور کیا کروں گی؟ مجھے کیا پتا تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ صبر کرو، ٹھہرو، میں تمہیں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ مہانور نے عزازیل کو گھورتے ہوئے کہا، اگر اس میں زہر بھی ہے تو میں کھا لوں گی، میری جان چھٹے گی، میں تمہیں کھانے نہیں دے سکتا۔ ایسے کیسے؟ تم کیوں مرو؟ عبدالرشید کیوں نہیں؟ وہ کیوں مرے گا؟ اس کی ماں کو کون دیکھے گا؟ تم مر گئی تو پھر اس کو تو نازیہ دیکھے گی نا۔ یہ نازیہ کون ہے؟ اس کی محبوبہ، جس کے پیچھے تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ارے اس نے تو تم سے شادی اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کے کی۔ ان کو تو گھر میں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی، لیکن اب اس کی ماں نے نیا فرمان جاری کیا ہے کہ انہیں اولاد نرینہ چاہیے۔ اور عبدالرشید اور تم، یہ تو میں جانتا ہی ہوں۔ مہانور یہاں وہاں نظریں کرنے لگی۔ تم جھوٹ کہتے ہو، مجھ پر جھوٹ باندھتے ہو، من گھڑت باتیں کرتے ہو تاکہ میں تمہارے پیار کے جال میں پھنس جاؤں۔ اگر میں تمہیں جال میں پھنسانا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں تم جانتے بھی نہیں ہو، لیکن میں انسان کی صورت میں آ کر تمہارا ہمدرد ہوں، دوست ہوں۔ محبت کرنے کا مجھے دکھ نہ دو، بہت زیادہ چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ مہانور کے ہاتھ سے باؤل لے لیا تھا عزازیل نے۔ دیکھو میں تمہیں بھی کچھ دکھاتا ہوں۔ سامنے سے ایک بلی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔
وہ عزازیل کی آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ عزازیل نے اس کو اشارہ کیا اور وہ بال کا کٹورا نیچے رکھ دیا۔ مہانور دیکھ رہی تھی کہ بلی وہ کھیر بڑے مزے سے کھا رہی ہے۔ ابھی بلی نے کھیر ختم ہی نہ کی تھی کہ اسے خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ بلی نے تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی۔ مہانور ریسٹ چیئر پر بیٹھی بیٹھی کانپنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، عزازیل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، چیخنا مت، چیخو گی تو اسے سمجھ آ جائے گا۔ بس اب تمہیں کمرے سے باہر نہیں آنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ عزازیل غصے میں بھرا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہانور نے سنا عبدالرشید فلک شگاف چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی چیخیں 5 سے 10 منٹ تک گھر میں گونجتی رہیں۔ مہانور تھوڑی دیر بعد جب گھر میں سناٹا ہو گیا، بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی عبدالرشید کے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازہ کھولا۔ اس نے جو دیکھا وہ منظر اس کی آنکھوں سے برداشت ہی نہ ہوا۔ چاروں طرف خون ہی خون پڑا تھا، ہاتھ کہیں تو پیر کہیں، سر کہیں تو دھڑ کہیں۔ مہانور نے جب یہ دیکھا تو وہ خوف سے گر گئی بے ہوش ہو کر۔ اگلی صبح مہانور کو ہوش آیا۔ عزازیل ہاتھ باندھے اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی جیسمین کے پھول تھے اور وہ مسکرا رہا تھا، نئی زندگی مبارک ہو، اور یہ لو پھول اپنے بالوں میں سجا لو۔ آج کے بعد تمہیں اس گھر میں کوئی نہیں ستائے گا۔ میں ہر چیز تمہیں لا کر دوں گا، اور میری محبت کا یہی سلوک ہے کہ تم خوشی خوشی میری ہر چیز کو قبول کرنا۔ لسنرز، اگر واقعی میں آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئے، اسے لازمی کمنٹ، لائک، شیئر کریے گا۔ بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی۔ شکریہ۔